جی جناب، السلام علیکم، یو کے والے بات کریں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں۔ ابھی ان کے پاس کالر ہمارے پاس صلاح الدین کو لیں گے، صلاح الدین بھائی۔ اچھا بولیں، کیا کون ہے کالر، کہاں سے کال کیا؟ جی قبلہ سلمان نقوی یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ جی دو چھوٹے سلمان سے بھائی۔ سوال ہیں آپ سے۔ اس جی سے پہلے آپ کو ایک پنجابی کا ورڈ سکھا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ تو ایک ورڈ ہے جو بولا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں نیانے۔ نہیں، غلط آپ غلط جانتے نہیں ہیں اس کا سکھاؤ کیا بھائی، مطلب ہے؟ غلط نہیں سکھاؤ بھائی۔ نہیں صحیح ورڈ ہے، صحیح ورڈ ہے۔ سانو پتہ چل جاندہ ہے۔ جی نیانے بڑا چنگا ورڈ ہے جی، تسی دسو اچھا تانوں پتہ کہ نہیں پتہ؟ چلے جی، اچھا وہ کی ہوندا ہے؟ نیانے مینس بچے، آکے بچے۔ نیا بچے، اچھا ہاں غلط جی، نہیں تو سکھانا بھائی، وہ چیک نہیں کرنا صحیح ہوگا۔ ورڈ جی، ایسے ہاں، کبھی نہیں، کچھ کبھی نہیں، سکھو، ایسے نہیں۔ سکھ وک سے پوچھنا پڑے گا، ویریفائی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ویریفائی کریں سر، بالکل کریں۔ تو وہ جو چھوٹا خدا مولوی حافظ۔ آتا ہے نا، نکا ہاں، مولوی، اس کو آپ نیانے ہوں، کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا جی، وہ سندھی ہے نا؟ تو قبلہ سوال، دو سوال ہیں میرے ہاں، چھوٹے سے۔ ایک تو وہ متعلق ہے جب قبلہ رخ ہوا تھا خانہ کعبہ کی طرف ہجرت سے پہلے، جی تو اس میں یہ تھا کہ تب بھی مسلمان نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو وہ جو عرصہ تھا 7-8 سال کا، اس میں پھر نبی کی خواہش تھی اور پھر اس سے قبلہ رخ ہوا۔ تو میرا سوال یہ ہے وہاں پہ کہ اس وقت تو فتح مکہ کافی دیر بعد ہوئی تھی، تو بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو تمام مسلمان اس وقت نماز پڑھتے تھے اور اس کے اندر بت رکھے ہوتے تھے۔ ذرا اس کے اوپر ایک اپنا کامنٹس پلیز دے دیں کہ تو دیکھیں، اس میں خانہ کعبہ مسلمانوں اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ اللہ جی کا گھر ہے۔ نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں مکے میں تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے، تو قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ ان کے سامنے آ جائے، اس جی طرح جی نماز پڑھتے تھے وہ کعبہ کے سامنے، کعبہ وہ اسی ڈائریکشن میں پڑے، خانہ کعبہ۔ اور لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہ ممکن نہیں تھا، مدینہ کا ڈائریکشن ہے اور ہے، کعبہ اس طرف نہیں پڑتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ چینج کیا، تو نبی وہ بالکل خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ لوگ اگر بت رکھے نا تو اس سے کعبہ کی شرافت اور قداست پہ اور کعبہ شریف کی کرامت پہ اور اس کی پاکی میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں؟ ہو گیا، ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ کعبہ میں کوئی بت رکھے، کوئی شراب رکھے، اس کی اپنی کفر ہے، کعبہ کی پاکی اور جو قداست میں حرمت ہے اس سے وہ فرق نہیں نہیں ضائع پڑتا، ہوتی وہاں ہاں وہ کچھ ختم نہیں پہ۔ ہوتا، جی وہ تو اللہ نے اس کو میں اپنا گھر سمجھ گیا بنایا۔ قبلہ۔ جی 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 جی۔ جی قبلہ دوسرا سوال جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے اس سے ٹاپک ہے، تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کے جو مصائب ہم سنتے ہیں کافی مقتل سے یا ویسے حدیث میں آتے ہیں، ایک ہمارے یہاں ایک بہت مشہور ہے کہ جس میں جب حرملہ نے لعنت اللہ، اس نے جب تیر چلایا تھا علی اصغر پہ، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا تیر انداز تھا، مگر جب علی اصغر وہ تیر چلانے لگا تھا تو اس سے پہلے اس کو ایک ہیزیٹیشن ہوئی تھی، ایک رکاوٹ آئی تھی، اس کو لگتا تھا کہ جب اس کو بعد میں انہوں نے پکڑا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بیان کرے، تو اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بی بی ہے جو میرا ہاتھ روکتی ہے۔ اور مصائب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا تھیں اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو مت مارو، تو پلیز اس پہ ذرا بتا دیں کہ حدیث میں کیا بات ہے یا یہ میں نے بس انڈیا مجھے یاد پاکستان نہیں میں؟ پڑتا بھائی، مجھے نہیں معلوم، یہ میں نے کسی حدیث میں جو لوگ پڑھتے ہیں شاید انہوں نے دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا بھائی، ٹھیک ہے، اوکے، جی تھینک یو ٹھیک ہو گیا، سر، ٹھیک ہو اوکے، تھینک یو، خدا حافظ۔